اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارض روحی بارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اللعان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات علی محمد وعلی محمد. اذان گرامی تاخیر بہت ہو چکی ہے. میں صرف حاضری لگوانے کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ دیر مطالب پیش کروں گا. بہت زیادہ زحمت دوں گا. سوئم کے مجلس سے رقابہ بہترین اجلاس سے حساب کر چکے ہیں, فضائل بھی ہو چکے ہیں, مسائل بھی ہو چکے ہیں, سلام بھی سب کچھ ہو چکا ہے. میں مختصر سے آپ کی خدمت چند مطالب پیش کروں گا. مشہور معروف حدیث کا انتخاب کیا ہے اور یہ حدیث نبوی آپ نے شیعہ سنی علماء سے بارہا سنی ہوگی اور صرف سنی ہی نہیں ہوگی, اس میں مجالس میں بہت سنی ہوگی. میرا اس میں مقصد بھی ہے, میں کوشش کروں گا چند مطالب جلدی جلدی آپ کی خدمت پیش کروں. اگر سننا پسند فرمائیں گے تو بابا سے بلند سلام. اذان گرامی سرور کائنات الحسین منی, حسین مجھ سے, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, اور میں حسین سے. بہت مشہور حدیث, سب نے اس کا تذکرہ کیا ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں سرور کائنات فرما کے رہے ہیں حسین مجھ سے ہے. یہ پہلا جملہ سمجھنا بڑا آسان. ہر بیٹا باپ سے ہوتا, ہر پوتا دادا سے ہوتا, ہر نواسا نانا سے ہوتا, لیکن یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں. دیکھیں میں یہاں پہ اس سے پہلے کیا کہ پڑھوں, جانتا ہوں سارے جلوسوں میں رہے ہوں گے, حرم میں رہے ہوں گے, زیارات کرتے رہے ہوں گے, لیکن تھوڑی سی زحمت کریں گے. آپ کے چہرے, آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ مسلسل 10 دن میں آپ نے آرام نہیں کیا, مسلسل مجالس میں رہے ہیں. اور کربلا کا کوئی آتا بھی ہے تو آرام کے لیے نہیں آتا, مجلس کے لیے آتا ہے, زیارات کے لیے آتا ہے, گریے کے لیے آتا ہے. تو تھوڑی سی زحمت کر لیجیے گا. اللہ قرآن میں سورہ نجم میں فرما رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتے, یعنی ان کی کوئی جذباتیت شامل نہیں ہوتی جب یہ کلام کرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں. تو جب ہمارے ذہن کے نام, تو اب اگر سرور کائنات یہ فرما رہے ہیں نا کہ حسین مجھ سے ہے, تو یہ نانا کی نواسے کے لیے محبت نہیں بول رہی, بلکہ وحی الہی بول رہی ہے. مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے. اب پیغمبر اسلام کا یہ کہنا, آپ نے مشہور معروف حدیث سن رکھی ہے سلمان منا اہل البیت, سلمان اہل بیت سے ہیں. یہ ترجمہ غلط ہے کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں. میں کہہ گیا, آپ نے سن لیا اور بات پہنچی یا نہیں پہنچی, نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم. تھوڑی سی رحمت کر لیجیے گا. جانتا ہوں آپ نے سارا دن مجالس سنی ہوں گی, ممبر مجھے تاخیر سے دیا گیا ہے, میں پورا پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں. 10 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں, 5 منٹ کی مسائل. اجزانے کے نامی سلمان منا اہل البیت, یہ ترجمہ غلط ہے. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. حسین منی, حسین مجھ سے ہے, مجھ میں سے نہیں ہے. اب آدھا مجمع پہنچ گیا, ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. کہیں تو انگریزی پہ آ جاؤ, جس زبان میں کہیں گے آپ لوگ جو زبانیں سمجھتے ہیں, مجھے اگر آتی ہو اس میں پیش کر دوں گا. دوبارہ سن لیجئے, پیغمبر نے نہیں فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں, سلمان اہل بیت سے ہیں. سلمانوں من اہل البیت, قبلہ موجود ہے, عربی ادب کی بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, کچھ میرے بھائی پہنچ گئے. سلمان اہل بیت سے ہیں, منی واحد ہے, منا جمع.
حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، سلمان و منا، سلمان ہم سے ہے۔ اب پہنچ گئے ذرا شاہ، حبیب خدا نے فرمایا سلمان و منا اہل بیت، سلمان اہل بیت سے ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا ہم سلمان سے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ گرامی اب پتہ چل رہا ہے اہل بیت کا، معصومین کا مقام اور ہے، صحابی کا مقام اور ہے۔ بہت تو حبیب خدا نے فرمایا حسین و منی، الحسین و منی، حسین مجھ سے، جناب سلمان کے لیے فرمایا سلمان و منا اہل، سلمان اہل بیت سے ہے، یعنی جو مسلمان کے پاس ہے وہ ہمارا ہے۔ لیکن مولا حسین کے لیے نہیں کہا صرف حسین مجھ سے، کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ بھئی غالی ہونے کا فتنہ غالی ہونے کا فتنہ نہ لگ جائے، تم لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، حدیث نبوی ہے، علی رضا رضوی کی قول نہیں ہے۔ کوئی شخص ہے سنے، ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسے سے نانا ہو؟ حدیث نبوی ہے، شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے، نہ سینے میں طاقت نہ گلے میں زور، پھر بھی پورا زور لگا رہا ہوں تاکہ آپ جھانک کے سنیں۔ پیغمبر کرے حسینو منی وانا من حسین، عزیزان گرامی جب حبیب خدا کہہ رہے نا حسین مجھ سے اور میں حسین سے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں میں جتنی باریکیاں کہیں گے صرف عشق ہوگا۔ یہ میں نے کہا نا میرے خمسے کا عشق کا موضوع ہے، چند منٹوں میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ حبیب خدا فرما رہے ہیں عزیزان گرامی حقیقت نبوی کیا ہے؟ رسول خدا کی نبوت حقیقت نبوی کیا ہے؟ ان کی رسالت حقیقت نبوی کیا ہے؟ ان کا نور حقیقت نبوی کیا ہے؟ ان کی عصمت توجہ حقیقت نبوی کیا؟ ان کا دین۔ پیغمبر فرما رہے ہیں حقیقت کو سمجھ لو، میری حقیقت کو بقا حسین کی وجہ سے۔ کیا کہنے اگر حسین کربلا نہ آتے کچھ نہ بچتا۔ آپ تو اس میں گھبرا رہے شاید، میں تو اس سے سب سننا پڑھنے والا تھا، اگر کہیں تو پڑھو۔ عزیزان گرامی اگر سید الشہداء علیہ السلام کربلا نہ آتے تو اللہ تو ہوتا، ماننے والا کوئی نہ ہوتا۔ کیا کہنے بے شک، شاید ابھی کی سارا مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اللہ تو ہوتا، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ اگر آج کلمہ توحید ہے تو کسی حسین کی قربانیوں کا نتیجہ۔ سید الشہداء نے قربانی ایسی دی کہ آج لا الہ الا اللہ پڑھ رہا، نہیں تو کیا کہتے ہیں جب حسین سے عظمت کوئی نہیں تھا ان کے زمانے میں، انہوں نے ہی یزید جیسے مجنون کی بیعت کری، تو ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ حسین ابن علی جانتے تھے یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہی ید اللہ ہے۔ اگر میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دوں تو سمجھ لو خدا نے مان لیا، کیونکہ حسین حسین نہیں، حسین حجت اللہ ہے۔ کیا کہنے حسین منصوص میں اللہ ہے۔ عزیزان گرامی حسین ابن علی علیہ السلام جانتے تھے یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ میرے نانا رسول خدا کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میری ماں فاطمہ الزہرا کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کا ہاتھ ہے۔ اگر میں بیعت کر لوں تو سارے چھپ گئے، اس لیے آپ نے فرمایا زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے، کیا کہنے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ تو ہنس گئے، مثلی لا یبایع مثلا، یہ نہیں کہا حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں، فرمایا مجھ جیسا کبھی بھی۔ شاید اب ادراک نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے ملکوں میں نعرے لگ رہے ہیں محمد ہم جیسے، امت نبی جیسی نہیں ہے، صرف آل نبی جیسی ہے۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے۔ حیدر گرامی جب مولا حسین فرما رہے تھے نا مجھ جیسا،
اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا کون؟ مجھ جیسے میرے بابا علی، مجھ جیسا میرا بھائی حسن، مجھ جیسا میرا بیٹا رضا. جس پہ مسلمانوں نے کوشش کی داغ لگا دے بیعت کا، حسین ابن علی نے ایک جملے سے سب کے منہ بند کر دیے کہ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی، میں نے وعدہ کیا تھا اختصار سے پڑھوں گا. آپ جانتے ہیں کہ جناب سید الشہداء 2 محرم کو کربلا تشریف لائے. 2 محرم سب کے ذہنوں میں مشہور روایت ہے. آپ نے آگے سوال کیا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ جملہ کہہ دوں. آپ پوچھ نہیں رہے تھے، دنیا کو سمجھا رہے تھے. کسی نے کہا یہ غازریہ ہے، آپ نے فرمایا اور بھی کوئی نام کہا یہ نینوا ہے. 7 یا 9 نام بتائے گئے، ہر نام پہ آپ نے فرمایا. اور بھی ایک آدمی نے کہا ہاں اسی زمین کا نام ہے کرب و بلا. کرب یعنی مصیبت، بلا یعنی آزمائش. آپ نے ایک مرتبہ کلمہ استرجاع کی بنا کیا. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے 5 منٹ کہا ہے، شاید 7 منٹ تک جو مسئلہ. اب سارا نامہ کر میری دستاویز رکھے گا. آپ نے فرمایا عباس اس زمین کے مالک کون انہوں نے بولا بنی اسد. آپ نے بنی اسد سے بہت جلدی چل رہا. آپ نے بنی اسد سے پوچھا زمین کی قیمت کیا؟ 20,000. آپ نے انہیں 3 گنا قیمت ادا کی، 60,000. کم مولا قیمت ہی 20,000 اور آپ نواسہ رسول ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو. آپ کے نانا کے ماننے والے. اگر آپ کو زمین چاہیے تو زمین آپ کی. مولانا کا نہیں ایسے نہیں چاہیے، قیمت اللہ تعالیٰ. کم مولا لگے تو قیمت 20,000 ہے، مولانا کا 3 گنا قیمت دے رہا ہوں. سارے بنی اسد موجود تھے، مولانا نے قیمت 3 گنا دی، 20,000 کے بجائے 60,000. پھر مولانا نے فرمایا زمین کی قیمت دے دی. کہا مولا آپ نے جتنی تھی اس سے 3 گنا زیادہ دی. کہا زمین بھی تمہیں ہبہ کر رہا، زمین بھی تمہاری، ہبہ کر رہا، تمہیں ہدیہ دیا. قیمت بھی دے دی، زمین بھی تمہاری. کہا مولا جب آپ نے قیمت بھی زیادہ دی ہے تو زمین واپس کیوں کر رہا ہے؟ کہا بس میرے 3 کام کر کر یہی حق ہے، آپ پہنچ جائیں. مولا نے فرمایا میرے 3 کام کر دینا. پہلا کام ہمارے لاشیں دفنا. ایک مرتبہ بنی اسد رونے لگے کہ مولا اگر کافر یا مشرک بھی مسلمانوں کی سرزمین پہ مر جائے تو مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اسے دفنائیں. آپ تو نواسہ رسول ہیں. مولا نے ایک مرتبہ رو کے کہا پھر بھی 3 دن ہمارے لاشیں پڑے رہے، تم پھر بھی نہیں دفناؤ گا. مولا کیسے ممکن ہے؟ میں کہا مولا آپ نے کہا 3 کام کر دینا، زمین ہبہ کی ہے. مولا نے کہا پہلا کام ہمارے لاشیں دفنا دینا. دوسرا کام اگر میرا کوئی زائر آئے اس سے میری قبر کا نشان ضرور بتا. اس زمانے میں زری نہیں تھی، ابھی روزہ نہیں تھا، سوچنے کا گنبد نہیں تھا. مولا نے فرمایا میری قبر مطہر کا نشان بتا دینا، شہداء کی قبروں کے نشان بتا دینا. کہ مولا تیسرا کام کا یاد رکھو اگر میرا کوئی غریب زائر آئے اسے 3 دن کھانا ضرور کھلانا، اسے پانی ضرور پلانا. میں تو پڑھ گیا ہوں کیا فرمایا مولا نے؟ 3 دن کھانا ضرور کھلانا. آپ جانتے ہیں نا 3 دن کیوں کہا؟ کہ میرا ہر مہمان 3 دن کا مہمان ہے. کوئی میرا مہمان آئے اسے 3 دن کھانا ضرور کھلانا. زمین تمہاری، جو چاہو یہاں پہ کرنا، بس میرے چاہے تم اپنے یہاں پہ گھر بنا لینا، چاہے زمینوں پہ اناج اگانا، سارا علاقہ خریدا، کہ صرف میرے زائر کو کھانا ضرور کھلانا، کوئی بھوکا نہ جاتا. سارے بنی اسد رونے لگے. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اے بنی اسد کے مردو ذرا اپنی بیویوں سے کہو وہ بھی آئے. بنی اسد کے کچھ مرد اٹھے کہ ہم خواتین کو بلانا ہے. مولا نے مرتبہ آواز دی کہ سنو
جب بیویوں سے کہنا نا حسین نے بلایا، کہنا برگوں میں آئے فاطمہ کے لال نے بلایا. اجرکم اللہ. کیسے پسند آپ کے ساتھ؟ میں سوئے تک جانا چاہ رہا ہوں، شاید کچھ افراد پہنچ گئے ہوں کہ میں نے کیا طریقہ لیا ہے. مولا نے ساری بیوی آئیں برگے لیے، کیا کون آیا؟ فاطمہ کے لال. ایک مرتبہ خواتین زمین چوم رہی ہیں، ارے حسین ابن زہرا نے بلایا ہے. جیسے سب بیوی آئیں، ایک مرتبہ مولا کے رخ رونق کی زیارت کی سب کے آنسو بہنے لگے. کون؟ ارے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے. مولا نے ایک مرتبہ ساری بیویوں سے سر اٹھا کے کہا، بیویوں اگر تمہارے مرد ہمیں کسی وجہ سے نہ دفناؤ، تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں میں ڈالو. ساری خواتین ہونے لگی، مولا اتنی مظلومیت، اتنی غربت، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرزند زہرا. مولا نے کہا ہمارے لاشیں پڑے لگے. اے بیویو تم بھی اولاد والی ہو، میرے اکبر کو دفنا دینا، میرے اصغر کو دفنا دینا، میرے قاسم کو. مولا نے اپنے انصار اصحاب سب کے نام دیے. کہا بیویو میں فاطمہ کا لال ہوں، یاد رکھنا پانی کے بہانے ہی سے آ کے دفنا دینا. بیویاں رونے لگی. اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا. اب مولا نے جملہ کہا، بیویو اب جب گھر جانا اپنے بچوں کو بھیج دینا. جب بچے آنے لگے تو کہنا سکینہ کے بابا نے بلایا، علی اصغر کے بابا نے بلایا ہے. آپ جانتے ہیں نا جب چند دن گزرتے ہیں بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ پاک ہستیاں ہیں، ان کے بچے بڑے نورانی ہیں. بچے مولا حسین خدا کی قسم روایات میں ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے مولا حسین کے پاس تو بچے مولا سے اتنے مانوس ہو جاتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے. جا کے جب ماں باپ کہتے کہاں جاتے ہو؟ کہا ایک بہت خوبصورت مولا آئے، ان کی بیٹی سکینہ ہے چھوٹی سی. بس میں کیسے کہوں گا. ایک مرتبہ سارے بچے آئے. جب بچے آئے نا مولا نے سب بچوں کو دیکھا کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈالنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سب بچوں نے سن لیا کہ ٹھیک ہے مولا ہم کھیل کھیل کے بہانے سے آئیں گے. 11 محرم کو وہ ملعون اپنے پشتوں کو دفنا کے چلے گئے. مولا سجاد کو قیدی بنایا. آپ نے سن لیا بس میں زیادہ نہیں پڑھ رہا، میں نے وعدہ کیا تھا لیکن سوئے اگر مصائب نہ پڑھوں تو پھر مجلس نہیں ہوئی. چلیے گا بھائی. 3 دن گزر گئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد آپ کہاں جا رہے؟ کب پھپھی اماں میرے بابا کا لاشا بھوک میں پڑا ہے. مولا قید خانے سے اس مرتبہ چلے. وہاں بنی اسد کی ساری خواتین پانی بھرنے میں باہر آئیں نا تو ان کے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پایا، کسی نے میرے لال کو نہیں دفنایا. خواتین نے جب بین سنا سب روتی ہوئی گھر آگے کہنے لگی او بنی اسد کے مرد روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں نواسا رسول کا لاشا سے گورو کفن پڑا، جاؤ تاکہ حسین ابن علی کو دفناؤ. بنی اسد کے مردوں نے ایک جملہ کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا. اس ملعون نے حکم دیا خبردار کوئی حسین اور اس کے انصار کو نہ دفنائے. اب ایک مرتبہ سب خواتین نے چادریں سروں پہ لی. کہے بنی اسد کے مردوں پھر ہمیں اجازت دو فاطمہ کے لال کو ہم دفنا دیں. بچے کہنے لگے ہمیں اجازت دیجیے ہم جا کے دفنائیں. بنی اسد کے مردوں کو غیرت آنے لگی کہ نہیں رک جاؤ ہم دفنانے جائیں گے. جب آئے نا اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا. جب بنی اسد کے مرد آئے نا آپ کے ان کی طرف ہے نا حرم، جب آئے اس مقام میں دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے، پہچانا نہیں جا رہا کون سا باپ کا لاشا، کون سا بیٹے کا لاشا، کون سا مولا کا لاشا، کون سا غلام کا. پریشان کھڑے تھے کیسے دفنائیں، اس قبر پہ کیا لکھے. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک قیدی آ رہا ہے. وہ قیدی سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا، بلند آواز سے کہنے لگا بابا آپ کے بعد میری بہن کو تماچے لگے، بابا میری پھپھیوں کی چادریں نیزوں سے چھینی گئی، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں جانتا ہوں آپ بہت روئے ہیں، یہ مسلسل رونا بڑا مشکل تھا، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا تھا، یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا تھا۔ اجرکم اللہ، آنسو خشک ہو گئے نا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آنکھوں میں درد ہو تب بھی جناب سیدہ کو کرسا دیجیے گا۔ ہاتھ جوڑ کے آخری جملے 5 سے 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، جتنا مختصر کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد جب گرے نا، سینے سے سینہ ملایا، بنی اسد سے پوچھا قیدی آپ کون ہیں؟ کہا میں لاشیں دفنانے آیا ہوں کوفہ سے، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے۔ میرے تک دیکھے گا، مولا نے اشارہ کرنے کہا وہ جو سامنے لاشا ہے نا وہ حبیب کا۔ بنی اسد نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا قیدی حبیب ابن مظاہر ہمارے قبیلے سے تھے، ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، بنی اسد سے تھے، قیدی اجازت سے ہم حبیب کو الگ سے دفنا دیں گے؟ مولا نے کہا ہاں اجازت ہے۔ اب سمجھ میں آیا جناب حبیب الگ تو دفن ہے، کہا اجازت ہے۔ مولا نے کہا میں لاشیں بتاتا ہوں، مولا لاشیں بتانے لگے، کہا یہ شوذب کا لاشا، یہ عابس کا لاشا، مولا لاشیں بتاتے رہے۔ اتنے میں کچھ لوگ آ کر قیدی ایک جوان کا لاشا ملا ہے، مولا کے آنسو بہنے لگے، کہا یہ علی اکبر کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی آپ کے رونے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے، اگر آپ زیادہ روئیں تو کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا۔ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب بھی روتی تھی، شمر ملعون تازیانے مارتا تھا۔ اے زینب آپ اس شہر کی شہزادی نہیں، آپ قیدی ہیں، رونے کی اجازت نہیں۔ بس میں مولا سجاد نے بتانا شروع کیا، سنیں گے اگر دیکھ سکے ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر دوں۔ میں جانتا ہوں مجھ مزدور تک ہے، میری بہنیں میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، بڑا سخت جملہ، اگر کوئی اولاد والا بیٹھا ہے مجھے معاف کر دے۔ کچھ لوگ ایک چھوٹا سا لاشا ہے، کہتے ہیں ایک بچے کا لاشا ملا ہے، مولا نے کہا یہ علی اصغر کا لاشا۔ آخری جملہ میں نے تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ کہتے ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اسے اتنے گھرز مارے گئے، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا، ایڈی بڑا زخمی لاشا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا وہ لاشا میرے چچا عباس کا ہے، اس لاشے کو وہیں دفنا دو۔ مولا سجاد نے کہا اے بنی اسد کے مردوں مجھے ایک چٹائی لا دو۔ کسی نے پوچھا اے قیدی چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا میرے بابا کے لاشے کو پامال کیا، میں آزاد کو جمع کر کے رکھوں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے چٹائی لا کے لی، مولا نے ایک لاشا رکھا، میدان میں چلنے لگے، کہا کیا کر رہے ہو؟ میں آزاد کو جمع کر رہا ہوں۔ آخری قریبوں کی زحمت، ہاتھ جوڑ کے جب مولا نے لاشا چٹائی پہ رکھا تو ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا یا اللہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ پھر نجف کا رخ کیا، کہا میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے۔ جنت البقیع کا رخ کیا، کہا میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے۔ بڑے بڑے جگہ علماء نے عجیب و غریب جملہ لکھا، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھے، قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے۔ جب لاشا اٹھایا آپ نے دفن ہوتے دیکھا، کچھ لوگ لاشا دیتے ہیں، کچھ قبر میں اتر کے لاشا لیتے ہیں۔ مولا سجاد جب قبر میں اترے لاشا لینے لگے، کسی بیوی نے آواز دی سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا لال بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ اللہ لعنت اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ میں نے کہا تھا 15 منٹ پڑھوں گا، 20 منٹ ہو جائے گا۔ مجھے ابھی بھی بہت سے لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔
کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئے، صرف دعا کے 2 جملے پھر آپ دعا پڑھیں گے، میرے بھائی دعا پڑھیں گے، بس آپ نے فرصت دینا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ذرا ایک جملہ سن لیں۔ مولا سجاد نے جب قبر مطہر کو بند کیا، آپ نے دیکھا کتبے لکھے جاتے ہیں، بڑے لوگ آگے لکھتے ہیں قبر کس کی ہے، مولا سجاد کے پاس کچھ نہیں تھا، تو کیا کیا مولا سجاد نے اپنی انگلی سے قبر مطہر ہے، یہ قبر کس کی ہے، سنیں گے جملہ، اگر کہیں گے تو ترجمہ کروں گا، نہیں تو ترجمہ نہیں کروں گا۔ جناب سید سجاد نے جملہ لکھا، ہاذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا وعطشانا، یہ ابی عبداللہ الحسین کی قبر ہے جنہیں غربت کے عالم میں پیاسا سبھا کر دیا گیا۔ جب مولا سجاد جانے لگے نا کمیشن سے، ایک مرتبہ کا قیدی آئے بھی خاموشی سے تھے، آپ جا بھی خاموشی سے رہے ہیں، ایک مرتبہ بتا دیجئے آپ کا نام کیا ہے۔ مولا سجاد نے پلٹ کے دیکھا، کیوں لگا کہا انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین۔ میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر دوں، زیادہ وقت تو نہیں ہو گیا، سنیں گے میرا جملہ۔ جب 11 محرم کو جا رہے تھے کربلا سے بیویاں مولا سجاد، تو ساری بیویوں کو جناب زینب نے سوار کرایا ناقہ پہ، یہاں تک کہ ماں کی قمیض کو سوار کرا دیا، لیکن پھر ایک مرتبہ حسرت سے آواز دی، عباس ذرا آ کے دیکھو بہن کتنی غریب ہو گئی۔ مولا سجاد آگے بڑھے گا، پھوپھی اماں ابھی سجاد زندہ ہے، پھوپھی اماں میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھیے، ناقہ پہ سوار ہو جائیے، پھوپھی اماں بھی سجاد۔ بس بھائی جناب سید سجاد نے پھوپھی کو ناقہ پہ سوار کرا دیا۔ جملہ پیش کر دوں، جس جملے کے لیے زحمت یہ واسطہ دے رہا ہوں، بار بار آنے کی دعا مانگیے گا، مولا امام مہدی کے ظہور کی دعا مانگیے گا، تمام شیعہ حیدر کرار کے جان مال اور آبرو کی حفاظت کی دعا مانگیے گا۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، خاص طور سے بیماروں کی، باب الحوائج کی بارگاہ میں شفا کی دعا مانگیے گا۔ پیش کر جملہ ہاتھ اٹھے، اگر دیکھ سکیں ہاتھ ملک کیجیے گا، جو چہرے پہ معطب کر رہے ہیں، جو سر پہ، جو سینے پہ، آخری جملے کی زحمت دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جب مولا سید سجاد اکیلے رہ گئے نا میدان کربلا میں، سب بیویوں کو سوار کرا دیا ناقہ پہ، اٹھنیوں پہ، ایک مرتبہ جیسے ہی اٹھنیوں کو کھڑا کیا گیا، جناب زینب نے پشت ناقہ سے دیکھا، مولا سجاد کی رنگت بالکل سفید پڑ گئی، جیسے جسم میں خون نہیں ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ مولا سجاد کو دیکھا، مولا کے آنسو بہ رہے ہیں، اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا۔ مولا سجاد نے میرے بھائی کے اندر بس کر دو، مولا سجاد نے ایک مرتبہ روکے گا، پھوپھی اماں یہ کیا کیا، آپ نے کیوں گرایا اپنے آپ کو، کہ سجاد ایک ہی تو مرد ہے جو ہمارے ساتھ باقی ہے، سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ کہ پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھا، بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت میں دھوپ میں پڑا ہو، جناب جہاں طاقتور بیٹا موجود ہو، باپ کو دفنانے کی اجازت نہ ہو۔ اجرکم اللہ پروردگارا، تجھے واسطہ مولا سجاد نے ان جملوں کا، مولا حسین بن علی کی مظلومیت کا واسطہ، کسی کی دعا کو نہیں، ہمیں بار بار کربلا آنا نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں زندگی میں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب آمین کہیے گا، ہمیں زندگی میں مولا حسین کی بار بار زیارت نصیب فرما، آخرت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ایک آخری دعا کرتا ہوں، پروردگارا تجھے واسطہ اس مظلومہ بیٹی کا جس سے بابا سے بڑی محبت تھی،
تعالیٰ اس مظلومہ بی بی کی عظمتوں کا واسطہ ہے جو مولا کے سینے پہ سویا کرتے تھے. مولا نے چاہتے نے ایک ہی وصیت کی سکینہ آج رات ضد نہ کرنا, میں نے بابا کے سینے پہ سونا ہے, جہاں ماں سنائے وہاں سو جانا. پروردگارہ ہمیں شام کی زیارات دوبارہ نصیب ہے. پروردگارہ جو بھی میلی نگاہ سے اہل بیت کے روضوں کو دیکھے, جو ان کو حملہ کرنے کی ڈھانے کی بات کرے, انہیں غارت فرما, دشمنان اہل بیت پہ لعنت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنی پسند کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, بے اولاد و اولاد عنایت فرما. ہاتھوں کو بلند کر کے جو ماننا ہو مان لیجیے گا. پروردگارہ کبھی بیماروں کے بستر نہیں لوٹے جاتے, شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر بھی لوٹ لیا گیا. پروردگارہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, بہت سے لوگ بیمار, آپریشن, مجھے نام نہیں یاد, سب کو جناب سیدہ کے صدقے میں, حضرت مولا سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.